السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج جہاں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 54 ڈگری فارن ہائٹ، بڑا بیوٹیفل ویدر ٹو بی آؤٹ سائڈ۔ آج سے انشاءاللہ ویلاگ باہر ہی ہوا کرے گا۔ میرا جو سٹیج ہے جہاں سے میں ویلاگ کرتا تھا، وہاں ایک چیل کا درخت گر گیا ہے۔ اس کو شاید ساتھ والا وہ ہمارا پیرووین نیبر ہے، وہ اس کی دیوار کے ساتھ تھا۔ آئی ڈونٹ نو، سک پیپل، شاید اس نے کوئی اس پہ اسپرے کیا جس کی وجہ سے یہ بیچارہ مر گیا۔ ادروائز اس کے ساتھی ادھر بہت اچھے ہیں، گوئنگ ویری ویل۔ اور کوئی بھی درخت اس طرح میں نے نقصان ہوا ادھر 3 سال سے ہم رہ رہے ہیں، 4تھا سال ہے یہ۔ الحمدللہ 35 فاسٹنگ ڈے، 35واں روزہ رکھا ہے۔ واٹ اے بیوٹیفل اٹ از۔ کل ایک خاتون نے کہا تھا جی کہ یہ جناب، خاتون نے نہیں، ادھر نیو جرسی سے ایک صاحب نے، کہ ہمارے کوئی خاتون ہیں جناب صاحب، تو ان کو یہ روزوں سے جون سا ہے نا، سوری 6 مہینے سے وہ ڈائٹنگ کرتی تھی، تو اس کا کوئی پٹھا شٹھا بیٹھ گیا ہے، تو ہسپتال ایڈمٹ ہو گئی ہے۔ ڈائٹنگ، لڑکیاں کی نازک لڑکی ہے، چین چین، ہائے اللہ، کتے پہ زخم لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے نجیب رومی صاحب جو میرے بیسیکلی گائیڈ ہے اس میں، بڑا ونڈرفل پرسن، اللہ تعالیٰ نجیب رومی کو بہت لمبی زندگی دے۔ اور میں کہتا ہوں نجیب رومی جیسے بندے، میں کہتا ہوں 2 بھی بندے ہوں تو یہ ڈپریشن ختم ہو جائے، پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ ایک نجیب رومی کے ساتھ 2 اور لگ جائیں، اور میرے جیسا لگ جائیں، سارے روحانی ہو جائیں، وی آر اسپریچول بینگس۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ انیروکسیا نرووسا ہوتا ہے جو اس بچی کو ہوا ہے۔ ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ، سویئر لمیٹیشن آف کیلری انٹیک، آفن ڈسپائٹ بینگ انڈر ویٹ ہوگی یا جو بھی ہے، fear of weight gain, extreme anxiety about becoming fat even when emaciated, body image distortion, perceiving oneself as overweight despite evidence to the contrary, physical symptoms, extreme weight loss, fatigue, dizziness or fainting, thinner hair, brittle nails and dry skin, amenorrhea, loss of menstrual periods in females, behavioral signs, obsessive calorie counting, dieting or fasting, excessive exercise, avoidance of social situations involving food۔ تو یہ انیروکسیا نرووسا ہے جناب جو ہوا ہے۔ آتے ہیں سیاست کی طرف، تو آپ نے دیکھ لیا DGISPR نے کہا کہ ہم سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ آپ 25 کروڑ شیطان ہیں، ہم مزید آپ کا ٹوبا ماریں گے۔ آج کا میرا ویلاگ صرف اور صرف ایک بات پہ فوکسڈ ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا صبح، آج میں لیٹ بھی تھوڑا سا ہو گیا، شاید اب اسی ٹائم ہوا کرے کیونکہ میں آؤٹ سائڈ کیا کروں گا، تو آپ کے کیونکہ ٹائمنگز چینج ہوئے ہیں تو 9:30 10 بجے آپ کو مل جایا کرے گا، پبلش ہو جایا کرے گا۔ کچھ لوگ سو کے تراویح کے بعد سن لینا، کچھ لوگ سحری میں، مومن سحری میں سن لیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس نے کہا جی ہم تو سارے مومن ہیں اور ہم ٹکا کے آپ کا ٹوبا ماریں گے، پلیز بی اویئر، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ میں سے کسی کو۔ ویری گڈ، ویری ویل۔ 75 سال سے مان ہے، وہ رکشہ چلا رہا تھا اور پیچھے رانی بٹھائی ہوئی تھی، نشے میں پریزیڈنٹ تھا اس کے بعد گلی پہ، اور بنگال میں وہ بندے مار رہے تھے۔ ادھر بھی اسی طرح دعوتیں جاری ہیں، سارا کچھ جاری ہے۔ اچھا، وجوہات سن لیجیے۔ نمبر 1، یہ اسلام جو آپ کو بچپن سے والدین نے، مولوی نے، باقیوں نے جو سکھایا، یہ بالکل جعلی تھا۔ یہ پریکٹیکل کیونکہ ہونا نہیں تھا، جنت دوزخ کے چکر میں آپ کو لگا دیا کہ اچھا جی چلیں جی آپ، یہ جنت دوزخ ہے اور بس اس کے پیچھے آپ گھومیں، اور آپ کے ساتھ نا انصافی بھی اس لیے یہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اسلام ہی جعلی نکلا آپ کا جو فیتھ ہے۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے بڑی مثال، آپ کو بڑے جلاب لگے تھے غزہ میں جب بچے مر رہے تھے، غازہ جلاب لگے تھے سب کو، اور وہ سارے پروٹیسٹرز، ان کے گرین کارڈ بھی کینسل ہو رہے ہیں، پاسپورٹ والے بھی واپس ہو رہے ہیں جن کے پروٹیسٹ تھی،
وہ میں ایک دیکھ رہا تھا پرندہ، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، وہ سرخ رنگ کا پرندہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا؟ خیر، تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنا یہ اکثر ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں جب ویلاگ کر رہا ہوتا ہوں مجھے نظر آتے ہیں، لیں جی تو آپ فائن، سوڈان میں مسلمان آپ اس میں لڑ رہے ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے، 1.5 کروڑ مسلمان نقل مکانی کر گئے، ٹھیک ہے جی، 2.5 کروڑ مسلمان بھوکا مر رہا ہے، کوئی ایڈ ایجنسی مدد کر رہی ہو، کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کر رہا ہو؟ ہاں البتہ دونوں جرنیلوں کو، ایک جرنیل کو ایک مسلمان ملک اسلحہ دے رہا ہے، دوسرے کو دوسرا مسلمان ملک اسلحہ دے رہا ہے، اور ادھر سے ہمیں سونا نکالنے دو، ادھر سے چاندی لے جاؤ، ادھر سے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے۔ کسی جگہ یہ مذہب، آپ کو پتہ ہے وحی کی جو توثیق تھی کہ یہ واقعی ان کو نبوت ملی ہے اور جبرائیل آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کس نے کی تھی؟ ورقہ بن نوفل نے کی تھی، جو ایک کرسچن تھا، جو فرسٹ کزن تھا حضرت خدیجہ کا، انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ وہی جبرائیل ہیں جو حضرت ابراہیم کے لیے بھی وہی لے کے آتے تھے۔ واہ جی واہ، میں تو کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی ورقہ نوفل پر کیوں نہیں اترا کوئی قرآن پاک کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی روشنی، یا اس نے کیوں نہیں اپنے آپ کو پیغمبر کیا؟ مطلب جو ایکوزیشن لگائی جاتی ہے کہ اٹ واز اے خدیجہ's پلاٹ، ہاؤ دیکھیں، اور پھر حضرت خدیجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے دوران کوئی ان کا تعلق کسی عورت سے نہیں رہتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ فوت ہوئی، اس کے بعد ان کی 13 شادیاں ہیں، 13 سال میں، بلکہ زیادہ ہی، لونڈیاں، شادیاں، جس پہ بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ میں اپنے آپ کو پیغمبر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہا، میں ایک عام انسان کے طور پر اپنے پریمس پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ وی آر اسپرچول بینگس، میں اپنے آپ کو اسپرچول بینگ کے حساب سے کمپیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ 2016 میں چھوڑ دی خاتون، چھوڑ دی، 2025 میں 35 دن پہلے کھانا چھوڑ دیا، ختم۔ آپ چھوڑ کے دکھائیں ذرا۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسٹنگ اچھی کرتے تھے، پتھر بھی مانتے تھے، اور ہاں مادہ پرستی میں بھی انہوں نے جو 2 درہم واپس لیے حضرت عائشہ سے، دیٹ واز مینٹ کہ وی آر بیسیکلی اسپرچول بینگس۔ آئی ڈو ریٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز اے گریٹسٹ اسپرچول بینگ ایور بورن، بٹ ان کے جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ ہی نیور گیو اینی ریلیجن۔ انہوں نے تو حضرت علی کا کہا تھا کہ وہ مجھے سکسیڈ کریں گے، وہ پیسے دینے والے پھر بھی۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو زیادہ تر پیغمبر یا الہامی لوگ یا سینٹس رہے ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہوتے تھے، انہوں نے بہت عمارت دیکھی تھی۔ حضرت ابراہم آپ دیکھ لیں، اور آپ سینٹس میں جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں، بدھا کو آپ دیکھ لیں، پرنسلی فیملی سے سارا، پرنسیسز، 100 پرنسیسز اس کے اراؤنڈ۔ اچھا، پھر آپ رومی کو دیکھ لیں، دادا بھی بادشاہ، نانا بھی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ ان کو دیکھ لیں، بلے شاہ کو، والد امام مسجد تھا، ان کو دیکھ لیں، منصور حلاج کو، بٹ فرام اے ویری گڈ فیملی ہی بلانگ، دین ویلدی فیملی ہی بلانگ، دین اس کے بعد جناب یہ اپنے کیا نام لیتے ہیں، مادھو لال حسین۔ ایزی ہوتا ہے جو ویری رچ لوگوں سے یہ کرن پھوٹتی ہے اسپرچویلٹی کی، اور مٹیریلزم کو شن کیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چکر میں یہ ریورس ہوا، شاید اس لیے مٹیریلزم کو چھوڑنا ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان کو ساتھ رکھا گیا، میر
امیر صحابہ کو ساتھ رکھا گیا، فوقیت کی گئی، اور انہوں نے پھر جنگ و جدل شروع کیا اور چلتا رہا۔ امیر معاویہ، ابو سفیان، آپ دیکھیں ابو سفیان کے پاس غالباً وہ سونے کی کنجی ہوتی تھی کعبہ کی، ٹھیک ہے نا، تو کعبہ میں بت ہوتے تھے، سارے لوگ اس کے طواف کرتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ پیسوں کا معاملہ تھا، مادہ پرستی کا معاملہ تھا۔ دوسرا چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یا عورتوں کے معاملے میں ایک اچھی چیز کی تھی کہ استحصال ختم کیا تھا، زندہ دفن کرتے تھے، لیکن آخر میں آئی ڈونٹ نو کیوں ایویڈنس بھی آدھی ہو گئی اور معاملات کیوں اتنے زیادہ خراب ہو گئے، ویدر قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن میں فلو ہے۔ جنت دوزخ دے کر اسے ریلیجن بنایا گیا اور پھر دم مسکل اندر۔ سب سے بڑی وجہ یہ جو اسلام آپ کو ملا ہے نا، اس نے آپ کو پلید کیا ہوا ہے، اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کیا جا سکے چھٹکارا کر لیں، روحانی آدمی بن جائے، مسجد جانا بند کر دے، مولوی کی نہ سنے، اپنے دل کی۔ نمبر 2، آپ کی مادہ پرستی، یہ اسلام نے بھی فروغ اس کو دیا، معاشرے نے بھی فروغ دیا، اور کسی نے قربانی دینے سے انکار کیا۔ لائک میرے جیسے بندے، ٹیل می ون پرسن جس نے مادہ پرستی سے جان چھڑائی، جس کی اتنی جائیداد قبضے میں ہے، مطلب اگر کسی کی ہے نا وہ بھی جعلی بنائی ہوئی فراڈ سے راجہ باجا، انہوں نے 5 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ لوگوں سے لے لیا ہوا ہے، مجھے ایک آنا نہیں کسی نے دیا، ڈونٹ وری، give a damn to it، to MLA فوجی۔ سیکنڈ جو میں بات بتا رہا ہوں، مادہ پرستی کا آپ کو جو تعفن چڑھا ہوا ہے نا، اس نے آپ کو بالکل، آپ مادی چیزوں سے چھٹکارے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹک ٹاک پہ ویوز ہر جگہ، کاش یہ ویوز، میں نے اسی لیے چینل مونیٹائز نہیں کیا۔ نمبر 3، آپ کا فوج سے پیار، فوج سے ڈر۔ چلو اب پیار ختم ہو گیا تو بہت ڈر ہے، جس وجہ سے آپ بے بس ہیں۔ وہ لوگ 7 لاکھ ہیں اور آپ 25 کروڑ ہیں، تو اس وجہ سے جو ان سے ہے آپ ان سے ڈر رہے ہیں۔ نمبر 4، آپ کے اعمال، اب بہت گناہ گار ہیں، بہت زناکاری کرتے ہیں، بہت بدماشیاں کرتے ہیں، بہت غریب لوگ مر رہے ہیں، سسک کر مر رہے ہیں، اور آپ سب تماشا دیکھ رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، گو ٹو دا DHS کراچی، لاہور، تعفن ہے ادھر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، یہ ہے جہنم۔ کل ایک صاحب نے اس کو مزید، اس سلوشن کو ایک اور طریقے سے بیان فرمایا۔ میں تو عجیب بھی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ انہوں نے جی فرمایا کہ جناب صاحب اپنا، میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آ جاتا ہے میرے پاس ان کا، کہ انہوں نے کیا فرمایا، ایکچولی جنت دوزخ کے بارے میں ان کا تھا، ہاں یس آ گیا ہے۔ اچھا، مقدس امانت، پتہ نہیں انہوں نے بائبل کوٹ کی ہے یا کیا کی ہے۔ جنت اس جزا کا نام ہے جہاں انسانی نفس اپنی بقا کے لیے ارتقائی عمل جاری رکھتا ہے۔ یہ پھوسڑا سی باڈی جو دفنا دی جائے گی، میں نے تو جلانے کا حکم دیا ہوا ہے کہ میری باڈی جلا دی جائے، ٹھیک ہے، آرگنز دے دیے جائیں، سب سے پہلے میں آرگن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، اس کے ارتقاء کا جہنم اس سزا کا نام ہے جہاں انسانی نفس اپنی بقا کے ارتقائی عمل سے رک کر فنا ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر اس دنیا میں ہی فنا ہو جاتا ہے، پھر آگے کیا جہنم ہونی، نفس تو فنا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نفس بابا، نفس ہی تو رول کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ فرما رہے تھے جناب صاحب
پھر ہمارے وہ جو ہیں ظفر پاشا صاحب، جنہوں نے اچھا کہا تھا، جو یہ بھی وجہ ہے، مائی translations of the Quran don't understand the difference between ma'allah and billah. Ma'allah, shirk billah. To believe in other idols is shirk ma'allah. ٹھیک ہے، باقی بتوں کی، اوروں کی، ٹرمپ کی پوجا شجا یہ ہے، ٹھیک ہے. اینڈ ان دا قرآن اٹ سیز دے کین ریپینٹ اینڈ آسک فار forgiveness ہو جائے گی ان کی. بٹ دا شرک باللہ، you can search the whole Quran and you will not find anywhere where it says this can be forgiven. Zulm is great shirk billah. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے آیا اس کو، آپ سمجھ گئے ہیں. وہ ظفر پاشا صاحب بڑا سر اڑاتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، I love him. اور انہوں نے یہ کہا جناب صاحب کہ اس طرح کر کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر انہوں نے جناب صاحب آیات کوٹ کی ہیں. ٹھیک ہے جی. شرک مال اللہ کے ساتھ شرک، کوئی بت شد پوجنا، اس کے لیے آپ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اب میں تجھے ہی پوچھتا ہوں، معاف ہو جائے گا. لیکن شرک باللہ، اللہ کے نام پہ شرک، قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں ہے. ان کی سزا کی مینشنڈ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر یشرک بہ ویغفر نہ دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا. یہ میں ذرا پڑھنے میں تھوڑا سا ہوں، اس کا میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل بعیدا. اللہ کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح. یہ سورۃ المائدہ کی آیت 72 ہے، سورہ النساء کی آیت 48 ہے. ان سب میں شرک باللہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ میں وہ بالکل معاف نہیں کروں گا. اس وقت سارے 25 کروڑ اور 7 لاکھ فوجی شرک باللہ میں ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے. اس کو 5ویں وجہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ آپ کیوں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی مدد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں آخرت پہ ایک اور قول دیکھ رہا تھا کہ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مسلوں، برقوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، جو ان کا ڈے آف ججمنٹ آپ کا ہے. اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے. کمال ہے. وٹ جاؤ گے یار مین چو. یہ جڑی جنت دوزخ بنائی ہے اتنے بھی تسی پس جانا، اتنے بھی اگر ہوئی تو نظر چوہان ہی جتے گا، ہے جی. یہ آپ کی کرتوتیں ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں جی جناب صاحب، اس کے آگے چلتے ہیں. کچھ میں اور امیجز دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ایک سورہ 60 ہے، سورہ آئی تھنک المائدہ کی ہے، اور قرآن پاک میں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعْنَةُ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اچھا جی. 60ویں اس میں ہے، اے محبوب تو فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں، اللہ کے نزدیک بدتر درجے کے ہیں. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا. منیرہ مستری سور بنا دی اور بندر بنا دی. ادھر ہی جہنم، ادھر ہی ہندوؤں کی ری انکارنیشن. بندر بن کے کہیں دوبارہ نہیں آنا روح نے، انہوں نے بندر اور سور بن جانا. ٹھیک ہے جی. اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، مطلب ان کو، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے. فائن، آپ شیطان کو فالو کر رہے ہیں. وہ یہ دل جو ہے یہ بازار ہے، منہ دروازہ ہے، اور
سلطان باہو سلطان العارفین کا، اور روح سوداگر ہے، اور نفس راہزن ہے. نفس دوا دب مست کلندر لگا ہوا ہے جی، آپ کو چڑھا ہوا ہے آپ پہ. اچھا پھر وہ ایک چوہان صاحب، وی آر بلائنڈلی ٹولڈ دا myth of Adam and Eve without any proof of research that Adam's sons married their own sisters, and this is how humanity expanded. Otherwise today other side clerics today like Mufti Taqi Usmani issue bazaar fatwas such as prohibiting women from selling breast milk. اچھا میں اس کی اردو ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ آدم اینڈ حوا پہ کل میں نے بات کر لی تھی. بابا یہ تو دل کو بھی نہیں لگ رہی اور ذہن کو بھی نہیں لگ رہی کہ 4000 سال والا اور ایک بندہ اترا، اس کی پسلی سے، وہ سیب کھانے کی وجہ سے اترا، اس کی پسلی سے ایک عورت پیدا ہو گئی، اس سے اس نے شادی کر لی، اسی کی پسلی والی سے بیٹی بن گئی تھی، اور پھر اس کے جو بچے تھے انہوں نے آپس میں شادیاں کر لیں، پہلا قتل بھی کیا بھائیوں کا. ٹھیک ہے جی، اور دما دم مست کلندر چل سو چل. پھر تو یہ ہمارے وہ لیاقت صاحب جو ہیں وہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. رات کو قبر ایک بنائی ہوئی ہے اپنے گھر میں، اسی میں سوتے ہیں کہ یار کوئی مولوی آیا تو آسانی ہو، اس میں ہی پڑ جاؤں، ایویں گردن لٹکا کے چلتے پھرے. انہوں نے کہا جی کہ اچھا پھر تو اب کہتا ہے یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ تو مت ہے یا حقیقت ہے. مت ہے تو ٹھیک ہے، حقیقت ہے تو پھر ہم اس زناکاری میں ملوث ہیں ہم سارے. ٹھیک ہے جی. لیکن کہتا ہے ایک بات عجیب ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بلڈ بینک بنایا تھا زرداری نے کسی NGO انگریزوں کی طرح سے، کہ یہ جو بچے جن کی مائیں مر جاتی ہیں ہاسپٹل میں زچہ بچہ اس آپریشن میں یا ڈیلیوری میں، تو ان کے لیے ایک بلڈ بینک جو بریسٹ کا دودھ ہو، عورت کا دودھ ہو. تو کہتا ہے اس پہ تقی عثمانی نے فتویٰ دے دیا، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی بہن نہ آپس میں دودھ پی رہے ہوں اور پھر وہ شادیاں کر لے. رضائی بھائی یہ ان کی وجہ سے ان دلے حرام زادوں کو آپ نے چیلنج نہیں کیا، ان سارے حرام زادوں کو آپ نے سر پہ بٹھایا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ بیچارے اپنی پیش کر رہے تھے معروضات. اچھا پھر ہمارے رومی صاحب فرماتے ہیں، ان کی ایک میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی بھیجا ہوا تھا جو کہ مطلب رومی صاحب کا تھا اباؤٹ رومی، کہ انہوں نے سارے ریلیجن ہیل ہیون پروسیس کو کس طرح نان سینسیکل کہا. ایک کوٹ ان کا، کم آن اینڈ کم آؤٹ آف دا نان سینس کیٹیگریز آف ہیئر اینڈ آفٹر. ادھر اور ادھر کے بعد کی نان سینس کیٹیگریوں سے باہر نکلنا. ہیل اینڈ ہیون، ہولی بونز اینڈ سٹونز. ٹھیک ہے. ایڈم اینڈ ایو، ریس، ریلیجن، ریجن، کلر ایٹسٹرا. جسٹ کریٹ یور ہیون ہیئر رائٹ ناؤ. ہیون ادھر ہے رائٹ ناؤ. جسٹ مینیج ٹو لو وداؤٹ کیلکولیشن. جنت کس طرح ملے گی؟ بغیر کیلکولیشن سے پیار محبت شروع کریں وداؤٹ ایکسپیکٹیشنس، کسی ایکسپیکٹیشن کے بغیر، اینڈ وداؤٹ نیگوشیشن، کوئی نیگوشیشن اس میں نہ ہو. اینڈ ڈونٹ فائٹ اینڈ ہیٹ ٹو کریٹ ہیل. ڈونٹ فائٹ اینڈ ہیٹ. واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان؟ 7 lakh آرمی ہیٹس 25 کروڑ پیپل فائٹنگ ود 25 کروڑ پیپل. سوڈان میں 2 جرنیل فائٹنگ ود ایچ ادر. Don't fight and hate to create hell for the sake of nonsense religious motives. اور ریلیجن کے نام پہ یہ کہتا ہے فتنہ ہے. عمران خان منیرہ مصری سور کہتا ہے for sake of this nonsense. یہ نان سینس ہیں. اس نے رومی نے کہا یہ سارے مذاہب نان سینس ہیں، بہت بڑی نان سینس ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. آج موسم بھی اچھا ہے اور گفتگو بھی بڑی گرم ہوتی جا رہی ہے. چوئی صاحب نے ایک اور لکھا، عمران خان از نیدر اے پولیٹیشین اور اے لیڈر آف کامن مین. ہی از اونلی این ایجنٹ آف chaos who is working toward bringing some order but of chaos by raising further uncertainty and chaos. He tried playing fair for more than 20 years but
But the shit stirred up by thugs like Zardari, Nawaz, Altaf, Benazir and rest of the corrupt lot has screwed up our social system and dumbed down the whole nation so much that all these dimwits can do nothing. The state have no answer to deal with liberal capitalist mafia. ریاست کے پاس جواب ہی نہیں ہے لبرل ڈیموکریٹک مافیا کا نبٹنے کا. دا ڈیجیٹل کرنسی سسٹم کین سیز دے فارن ایسیٹس. کرپٹو کرنسیز یا ڈیجیٹل ایسیٹس نے پورا پاکستان کے فارن ایسیٹ سیز کر لینے. آج ایک ٹریول بین کچھ سے بچنے کے لیے خبر لگوائی ہوئی تھی یہ جعلی ہے ہم اس میں نہیں ہیں. بچوں انتظار کرو ابھی آئے گا. جنرل مشرف was failed to tarnish the image of Akbar Bugti, then senselessly killed him, which was the biggest blunder. پہلے اکبر بگٹی کا امیج خراب کیا پھر اس کو مرڈر کیا. حنفی، کندی، الخوارزمی، سینا، رشد، یہ سارے لوگ. کندی امام ابو حنیفہ، خوارزمی ابن سینا، رشد ابن رشد. School of thought in Islam has been encouraging the people of Islamic faith to pursue the rational and progressive knowledge of Al-Quran, philosophy, epistemology, metaphysics, aesthetics, ethics, political economics and jurisprudence, and STEM, science, technology, engineering, mathematics. اس نے ابن العربی، ابن رشد اور امام ابو حنیفہ اور کندی، ابن الکندی وغیرہ کا مثال دے کے دی ہے کہ بابا وہ تو انکریج کرتے رہے ہیں اور ایسی بالکل کوئی بات نہیں. پھر جناب پاکستانی حالات پر کینیڈا سے ہمارے ایک دوست نے لکھا. بابا کوڈا ایک ہے اس کی ٹویٹ. بابا کوڈا بڑا مشہور ہے، وہ مجھے بھی کئی دفعہ ریفر کرتا ہوتا ہے. دبئی نے پاکستان کے ویزے بند کر دیے. عمان اور کویت نے بھی ویزے بند کرنے کا اعلان کر دیا. امریکہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی اور اگلے چند دنوں میں پاکستان سے آنے والے افراد چاہے ان کے پاس گرین کارڈ ہی کیوں نہ ہو ان پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا. میرسک ڈنمارک کی کمپنی کنٹینرز والی نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری منسوخ کر دی. چین اپنے پروجیکٹس اٹھا کر افغانستان اور ایران لے گیا. یہ سب کچھ پچھلے 10 دنوں میں ہوا اور ابھی اپنے ملک آگے بڑھ رہا ہے. آج وہ لوڈوسا DGISP کہہ رہا تھا ترقی تے ہم کر رہے ہیں. پھر ایک میں پڑھ رہا تھا $hundreds of billions are spent every year to control the public mind. میں کہتا تھا کہ سقراط نے کہا تھا سوچو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کیا سوچو. پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے کہا یہ سوچو، اور الیگزینڈر کو بندوق اور تلوار اور گھوڑے دیے کہ اب اگر اس سوچ سے کوئی باہر ہوتا ہے ان کی گردنیں کاٹ. دیٹ از کنٹینیوئنگ. ٹھیک ہے، آج کا ویلاگ یہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو جائے گا، آپ سب کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. رمضان ہے، کل تک کے لیے اجازت. اللہ